اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آپ کی خدمت میں قرآن و اہل بیت کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم روزے کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ماہ رمضان کے حوالے سے ہماری آج کی گفتگو ہوگی اور دیکھیں گے کہ ماہ رمضان کی کیا فضیلت ہے اور روزہ رکھنا خدا کی ذات نے ہمارے اوپر کیوں واجب قرار دیا ہے۔ تو قرآن مجید میں خود خدا کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے صاحبان ایمان، روزہ تم پہ فرض کیا گیا ہے جیسا تم سے پہلے والے لوگوں پہ روزے کو فرض کیا گیا، اور اس کو صرف بھوک اور پیاس کے لیے نہیں ہے بلکہ اس لیے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اور جب تم متقی بن جاؤ گے تو پھر تم دیکھو گے کہ انسانیت کہ کیا خوبصورت نظارہ تمہارے معاشرے میں قائم ہوتا ہے، کیونکہ تقوی واجبات کی پابندی کا نام ہے اور حرام کاموں سے بچنے کا نام ہے۔ ہر انسان جب اپنے حقوق کو ادا کرنا شروع کر دے اور کسی کے حق کو لوٹنا چھوڑ دے تو وہاں معاشرے امن کا گہوارہ بنتے ہیں، وہاں ظلم ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ماہ رمضان کے آنے سے پہلے کچھ پریشانیاں ہمیں لاحق ہو جاتی ہیں کہ جناب گرمیوں میں روزے آ رہے ہیں، ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہوگا، یہ روزے کیسے رکھے جائیں گے۔ تو اس جانب گفتگو کرنے سے پہلے ہمیں اس بات کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے کہ جو روزہ ہم پہ واجب کر رہا ہے وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اس سے بڑا کوئی مہربان نہیں، اس سے بڑا کوئی رحم کرنے والا نہیں، وہ ظالم نہیں ہے، وہ عادل ہے، اور اس نے اس وقت تک کوئی عبادت بھی اپنے کسی بندے پہ واجب نہیں کی جب تک کہ بندہ اس کو ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ پہلے بندے کے اندر اس نے وہ طاقت پیدا کی ہے، صلاحیت پیدا کی ہے، پھر اس چیز کو واجب کیا ہے۔ اگر بندے میں یہ صلاحیت نہیں ہے اور خدا کی ذات اس کے اوپر ایک ایسی عبادت کو واجب کر دے تو یہ ظلم ہے، اور اللہ ظلم نہیں کرتا۔ اس لیے اس نے جب بات کی کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، وہاں پر یہ بھی بات کی کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا سفر پر ہے تو پھر اس پر روزہ اس وقت واجب نہیں ہے، جب صحت مند ہو جائے تو ہم روزوں کی قضا کرے، جب سفر سے پلٹ آئے تو پھر اپنے روزوں کی قضا کرے۔ تو یہ والے سوچنا اور پھر اس سوچ کی وجہ سے بزدلی کا مظاہرہ کرنا اور دوسروں کے اندر بھی اس قسم کی سستی کو پیدا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جس نے روزہ رکھوانا ہے وہ تمہیں حوصلہ بھی دے گا اور اس ماہ رمضان کے اندر خیر و برکت بھی تمہارے لیے نازل کرے گا جو تمہارے لیے مزید ہمت کا ذریعہ بن جائے گی۔ ماہ رمضان کی فضیلت بہت زیادہ ہے کہ تمام مہینوں سے افضل مہینہ ہے ماہ رمضان کا۔ پیغمبر اکرم نے خطبہ شعبانیہ جو دیا اس کے اندر بہت زیادہ وضاحت فرمائی کہ اس مہینے کی لمحات باقی مہینوں کے لمحات سے بہتر ہے۔ روزہ جب انسان نے رکھ لیا ہے تو وہ اگر سو جائے گا تو اس کا سو جانا بھی عبادت شمار ہوگا۔ وہ جو سانس لے رہا ہے یہ سانس بارگاہ خدا میں تسبیح خدا کی منزلت میں فائز ہو جائے گی، اور یہ وہ رمضان ہے کہ جس کی عظمت اور جس کی شان دیکھو کہ باقی مہینوں کے اندر تم 30 پارے مکمل کرو گے تو تمہیں ختم قرآن کا ثواب ملے گا، مگر یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر بعض روایات میں ہے کہ تم ایک آیت کی تلاوت کرو گے تو ختم قرآن ملے گا، اور ایک روایت ایسی بھی ہمیں نظر آتی ہے
جہاں پر یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ اگر تم اس مہینے میں قرآن کا ایک حرف پڑھو گے تو ایک ایک حرف پر تمہیں ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ اور حرف کیا ہے؟ الف لام میم۔ اس میں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی الف پہ ختم قرآن، لام پہ ختم قرآن، میم پہ ختم قرآن۔ اور پھر نماز تو باقاعدگی سے ہمیں پڑھنی پڑتی ہے، یہ صرف رمضان میں ہی نہیں ہے، رمضان کے علاوہ بھی ہم پہ واجب ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں جب آپ نماز پڑھیں گے تو ذرا اندازہ کیجئے کہ آپ نے سورہ الحمد بھی پڑھنی ہے، سورہ الحمد کے بعد آپ نے کوئی اور سورہ بھی پڑھنی ہے، پھر دوسری رکعت میں پھر الحمد پڑھنی ہے، اس کے بعد قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ تو ذرا اس کے لطف و مہربانی کا اندازہ تو کیجئے کہ ویسے اگر آپ نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی یا آپ کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تو الحمد تو پڑھنی آتی ہے، سورہ کوثر تو پڑھنی آتی ہے، سورہ قل هو اللہ احد تو پڑھنی آتی ہے۔ تو جب آپ 5 وقت کی نماز ادا کریں گے اور اس 5 وقت کی نماز کے اندر یہی صورتیں پڑھیں گے تو ذرا اندازہ لگائیے ایک ایک حرف پہ ختم قرآن ہو تو ان صورتوں کے کتنے حرف بنتے ہیں اور کتنے ختم قرآن خدا کی ذات آپ کے نام اعمال میں لکھ دے گا۔ یہ تو وہ مہینہ ہے رمضان کا کہ جہاں پر فرمایا ایک مومن کو روزہ افطار کرا دو تو تم سمجھو کہ تم نے ایک غلام کو آزاد کرایا، اپنے آپ کو تم نے جہنم سے بچا لیا۔ میرے اللہ، یہ ایک مومن کو جو میں نے روزہ افطار کرانا ہے تو کیا بہت بڑا دسترخوان اس کے لیے لگا دوں تو پھر تو یہ مجھے نعمات عطا فرمائے گا؟ کہا نہیں، اگر تیری اتنی طاقت نہیں ہے، تیری اتنی حیثیت نہیں ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کھجور تو ہے نا تیرے پاس، وہ ایک کھجور اپنے مومن بھائی کو دے اور اس سے وہ روزہ افطار کر لے، یہ ثواب تجھے مل جائے گا۔ اور اگر ایک کھجور بھی تیرے پاس نہیں ہے تو آدھی تو ہے نا، اس آدھی کھجور سے اس کا روزہ افطار کرا دے۔ اور اگر کھجور بھی نہیں ہے تو پانی کا ایک گھونٹ تو ہوگا، اس اپنے گھر کے پانی کے ایک گھونٹ سے اس کا روزہ افطار کرا دے، اللہ تیرے اوپر جہنم کو حرام کر دے گا۔ لیکن میرے دوستو، ہر چیز کی کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں۔ آپ نے روزہ افطار کرانا ہے تو خدا را اپنی نمود و نمائش کے لیے افطار کا اہتمام نہ کیجئے، اس لیے نہ کیجئے کہ فلاں میری برادری کے بندے اور فلاں میرے دوست یا فلاں میرے ساتھی نے افطار کرایا تو اس نے یہ چیزیں دیں اور میں آج افطار کرانے لگا ہوں تو میں اس کے مقابلے میں یہ دوں گا تاکہ لوگ کہیں کہ جناب ان کی افطار کا تو اہتمام بہت زیادہ تھا۔ خدا را اس کو ضائع نہ کیجئے، ہزاروں روپے لگا کے صرف اس لیے کہ لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ میں نے کمال کر دیا، وہ بے مقصد ہے۔ اور وہ تیرا پانی کا ایک گھونٹ جو تو نے خدا کی خاطر کسی مومن کو پلا کر اس کو روزہ افطار کرایا، وہ خدا کے ہاں قابل قبول ہے۔ ان چیزوں کی طرف خدا را متوجہ ہوں، اور گزارش کروں گا یہ نیکیاں ملتی ہیں جب رزق حلال ہو، رزق حرام پر نیکی نہیں ملتی۔ بندے نے کسی کو لوٹا ہوا ہو اور اس لوٹے ہوئے مال سے افطار کرائے تو پھر یہ توقع رکھے کہ اس کو یہ نعمات مل جائیں گی۔ تو خدا را اس ماہ کے اندر عبادتیں کرنی ہیں، اس ماہ کے اندر ہم نے نیکیاں کمانی ہیں، تو سوچ سمجھ کر اقدام کریں۔ صرف اس مہینے کے اندر انسان اپنے آپ کو نمازی ظاہر کرے، اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو نیک ثابت کرے تو خدا را یہ آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ بندوں کی نگاہ میں اپنے آپ کو معتبر ثابت نہ کیجئے، بندے کسی بات پہ راضی نہیں ہوتے، معیار یہ ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے، اور جو آپ کے اندر ہے وہ آپ کا رب ضرور جانتا ہے۔ اور یہ جیسے بھی صورتحال بنی ہوئی ہے، کیلفی اور لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، تو ابھی تک سارے لوگ اندر ہیں، بڑے مہذب نظر آتے ہیں، اور جو یہ لاک ڈاؤن میں تھوڑی سی
نرمی کی جاتی ہے تو پھر ہر بندے کا اپنا آپ وہ ظاہر کر دیتا ہے۔ جب یہ رمضان المبارک ختم ہو تو پتہ پھر چلتا ہے کہ میں رمضان میں کیا تھا۔ اگر رمضان کے بعد دوبارہ میں ویسے کا ویسا ہی ہوں تو اس کا مطلب ہے یہ رمضان کچھ بھی تبدیلی کر کے نہیں گیا، اور اگر اس رمضان کے بعد میری زندگی پہلے والی زندگی سے مختلف ہو تو پھر یہ پیغام ہوگا کہ اس رمضان نے وہ کر دیا جو ساری زندگی میں نہ کر سکا۔ خدا ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔